السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، بس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ جب ابلیس ملعون نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے، اس کو حکم دیا تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک کی زندگی دے دیں، یعنی مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں وسوسے ڈال کر راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہوں پر اکساؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے آؤں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا۔ دوستو، اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے بد نصیب ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کی مخالفت کرے، وہ اس کی بات نہ مانے، وہ خوش نصیب۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جانا کہ شیطان ملعون ابلیس کیسے بنا، کیسے اس خبیث نے اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور اور تکبر کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کفر کا لقب پایا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل ہوا۔ شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا، آپ کے اندر ایک خالی پن سا رہتا تھا۔ پھر ایک دفعہ جب آپ سو رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کی نام کی عورت کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو پا کر بڑے خوش ہوئے، ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، حوا علیہ السلام۔ فرشتوں نے پوچھا، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کے پھل کھاتے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس جگہ جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، مگر ایک ایسا درخت ہے جس کے پاس تم نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ دوستو، ابلیس نافرمان تو ہو گیا تھا، مگر ابھی جنت میں آنا جانا بند نہ ہوا تھا۔ اس کا پتہ ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں یوں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ پھر ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہمیں تو علم نہیں۔ اس نے کہا، یہ ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو ختم نہیں ہوگی۔ اس نے قسم کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا، وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور پھر جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے اس فعل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول تو ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں یوں بیان کی ہے، دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی، اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ دوستو، غلطی ابلیس نے بھی کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، مگر جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ ابلیس کہلاتا ہے، اور جو غلطی کر کے شرمندہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے وہ انسان کہلاتا ہے۔ انسان لفظ نسیان سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بھولنے والا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تو ہم انسان بھی بھول کرتے ہیں، یعنی انسان خطا کا پتلا ہے۔ دوستو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔
دوستو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کس مقام پر اترے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری، اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ کہ میری ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔